نہیں اور ہمیں اس بات کا جو ہے نا تقاضا کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ جب اب دیگر مذاہب کے مقدسات کو جو ہے نا احترام کرنے میں مادہ تیار ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے اوپر کیوں آپ جو ہے یہ رویہ بناتے ہیں؟ بے شک بے لیکن شک ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ کانسپریسی جس کے اندر مرزا جیلمی جیسے بدقیمت عناصر شامل ہیں ان کے ذریعے اس کو فروغ دیا جاتا ہے. بالکل. اور مرزا جیلمی کے کئی ہم نواز جو ہے نا وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا مقصد جو ہے نا اصل میں وہ اہل سنت کے اندر شامل نہیں ہے لیکن وہ جو ہے اپنے آپ کو یوں شو کرتے ہیں جس طرح وہ ان سے انسپائر ہوئے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا جن کے بارے میں آپ کی بہت اپوزٹ کہہ سکتے ہیں یا نیگیٹو خیالات ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ جو ہے جو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی کے بارے میں بھونکنے کا لفظ استعمال کرے اور سیدنا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے دین جو ہمارے مجتہدین ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا ان کو جہل ثابت کرنے کی کوشش کرے اور ان کے عقائد کے اوپر جو ہے نا حملے کرے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر سیدنا عمرو بن العاص، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ اور سیدنا امیر معاویہ، پھر سیدہ عائشہ، پھر سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر جیسی عظیم ہستیوں کے بارے میں تبرعی ذہن رکھے بالکل. اور اس کے اندر جو ہے نا کوئی احتیاط بھی اس کے اندر نہ ہو، کوئی اس کے اندر رکھ رکھاؤ بھی نہ ہو، کوئی اس میں ڈیسنسی بھی نہ ہو. تو لامحالہ بات یہ کہ جو ایک غیرت ایمانی کا تقاضا ہے اس کی مناسبت کے ساتھ جو ہے نا ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کھل کے ہمیں ان کا جو ہے نا بند باندھنے حد بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ایک بندہ ہمارے ائمہ کا بھی گستاخ ہے، بالکل. ایک بندہ صحابہ کرام کا بھی گستاخ ہے، ایک بندہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایسے الفاظ کہہ چکا ہے بیات جب ترجمہ قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، فرینچ میں گالیاں دینا. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو حافظ ہارون کا سلام پہنچے. میں اپنے سامعین و ناظرین کو دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے اس چینل حافظ ہارون پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی نظر رہتے ہیں اور انتہائی مقبول، میری مراد قرآن و سنہ موومنٹ کے چیئرمین اور عظیم مذہبی اسکالر اور تحفظ ختم نبوت اور دفاع ناموس صحابہ میں سب سے آگے آپ کو نظر آتے ہیں، جو اپنے ہر سوال کا جواب بڑی دلیل سے پیش کرتے ہیں. میری مراد علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علمی فرزند جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر دامت برکاتہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے وقت نکالا. علامہ صاحب اس نشست کے ٹوٹل 3 حصے ہوں گے، جس میں پہلے حصے کے اندر آپ کی زندگی کے اوپر تھوڑے سے سوالات کریں گے، پھر مذہبی سوالات، پھر سیاسی سوالات. سوال نمبر 1 میں آپ سے کرنا چاہوں گا علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ کتنے بھائی ہیں؟ کیونکہ آپ کے والد صاحب علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہمیشہ جرأت و بہادری اور دلیل کے ساتھ صحابہ کرام اور اہل بیت کا دفاع کیا ہے، تو کیا آپ ہی ان کے فرزند ہیں یا ان کے اور بیٹے بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم 3 بھائی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تینوں کے تینوں بھائی جو ہیں خدمت دین کا وابستہ ہیں. اچھا ماشاءاللہ. میں سے چھوٹے بھائی محتسم الہی ظہیر ہے، ٹھیک ہے. اور ان سے چھوٹے بھائی حافظ شامل الہی ظہیر، ٹھیک ہے. اور وہ دونوں بھائی بھی اللہ کا شکر ہے طابت کے ساتھ اور علم دین کی نشر و اشاعت کا وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم تینوں بھائیوں کی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے کہ اپنے معاشی معاملات اور علمی معاملات کو چلانے کے ساتھ ساتھ علم دین کے لیے جتنا بھی زیادہ وقت نکالا جا سکتا ہے ہم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دین کا اپنی بساط کے تک دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہو. اچھا علامہ صاحب آپ کے اس وقت علمی مشاغل اور مصروفیات کیا ہیں؟ بنیادی طور پہ میرے مشاغل یہ ہیں کہ جو زیادہ تنظیمی مشاغل یہ ہیں کہ قرآن و سنہ موومنٹ کو ملک کے طول و عرض میں منظم کرنے کے لیے سفر کرتا رہتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. نمبر 1 بات. جی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میرے مرکز لارنس روڈ پہ ہر جمعہ جو ہے میں نے پڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی میرے دروس اور تقاریر جو ہیں قرآن و سنہ موومنٹ کے زیر اہتمام بھی اور دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں کے زیر اہتمام بھی جاری و ساری رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میری بزنس سے متعلقہ بھی مصروفیات ہیں. الفائز گروپ جو ہے نا جی جی اس کا میں سربراہ ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور ہم جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور اللہ کا شکر یہ مختلف سائٹیز کے اندر جو ہے نا ڈیلز کو بھی لیتے ہیں اور پلاٹوں کی خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور ابھی تک کافی عرصہ دراز سے اس کام میں مشغول ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر جو بھی کمٹمنٹ کی ہے اسے اون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تیسری بات ہے میرا جو سیاسی حلقہ ہے، حلقہ نمبر 132 جو ہے جی جی قصور کے اندر، جی وہاں بھی میں جاتا رہتا ہوں، وہاں بھی ٹائم دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہاں بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ماشاءاللہ. اس لیے کہ میرے ٹارگٹس میں بات شامل نہیں ہے کہ میں مسلم لیگ پی ٹی آئی یا پیپل پارٹی ایسی جماعتوں کے ٹکٹ کے اوپر لڑوں. میں قرآن سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ ان کو منظم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. حالیہ انتخابات کے اندر جو ہے نا میں نے 12,000 کے لگ بھگ ووٹ لیے تھے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے انشاءاللہ العزیز جو ہے قرآن سنہ موومنٹ کا وہ ایک لحاظ سے
ایک اہم جو ہے نا تنظیمی حلقہ بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آنے والے ایام میں اور آنے والے سالوں میں اس بات کی امید ہے. ٹھیک ہے. پہلا ٹارگیٹ تو میرا یہ ہے قرآن سننا موومنٹ کو بطور جماعت رجسٹرڈ کروا کے پورے ملک سے اس کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کھڑے کیے جائیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے حلقہ احباب کو جو ہے نا مزید جو ہے نا اپنے حلقے کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے اندر بھی پھیلائیں. ٹھیک ہے. تاکہ قرآن سننا موومنٹ دیگر مذہبی جماعتوں کے اس طرح کے عمل کے ساتھ ملک میں غلبہ دین اور خدمت انسانیت کے فریضے کو انجام دے سکے. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب اب مذہبی سوالات کی طرف چلتے ہیں, مذہبی گفتگو کی طرف آتے ہیں. تو ایک ایسا سوال جو کہ دنیا کے ہر مسلمان کی آواز ہے, ایک ایسا اہم مسئلہ جو کہ فرقہ واریت کی جڑ ہے, جو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین ہے. میرے خیال سے یہ اس کی روک تھام آج تک نہیں ہو رہی, اور اس کے علاوہ اس کی لپیٹ میں سنی علماء بھی آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ شیعہ حضرات بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ فرقہ واریت ہے, کیا اس کے پیچھے کوئی ایسا شر پسند عناصر موجود ہیں جو کہ مسلمانوں میں امن پیدا نہیں ہونے دے رہے؟ دیکھا جی, میں سمجھتا سلجھے ہوئے لوگ جو کہیں پر بھی ہوں وہ تو اس قسم کی حرکتوں سے اپنی بساط کی حد تک کوشش کرتے ہیں نہ کی جائے. بالکل ایسی بات ہے. لیکن لاپرواہ لوگ جو ہیں وہ جب توہین صحابہ کا ارتکاب کرتے ہیں, جی جی. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل البیت کی توہین جو ہے نا اس کا تو کوئی تصور مسلمانوں کے یہاں پہ موجود نہیں ہے. نہیں. حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے اہل خانہ کی توہین کے بارے میں کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. نہیں سوچ سکتا. ہاں, سیدہ صدیقہ کائنات جو خود اہل البیت میں شامل ہیں ان کے بارے میں کئی مرتبہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو ان کی شان کا مناسبت نہیں رکھتی. بالکل. صحابہ کرام کے حوالے سے کئی مرتبہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے جو ہے نا عام مسلمانوں کی بھی اور بعام المسلمانوں کی خصوصیت دل آزاری ہوتی ہے. جب وہ دل آزاری ہوتی ہے تو ملک میں داری بد اشتعال انگیزی بھی ہوتی ہے. جی. ہر چیز کی روک تھام کے لیے قوانین کا ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. ایون کہ ایک بندے کی عزت پر حملہ کیا جائے جی جی تو حد کے عزت کے قوانین موجود ہیں. موجود ہیں. ایک عدالت کے اوپر حملہ کیا جائے تو توہین عدالت کے قوانین موجود ہیں. ڈیفیمیشن اور کنٹمپٹ آف کورٹس جو ہے جیسے قوانین کی موجودگی میں جی ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بلیسفیمی لاس کی موجودگی کے اندر اس بات کی جو ہے نا اہمیت جو ہے نا بدید اجاگر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ناموس کے قوانین بھی بنے. ٹھیک ہے. اور کئی مرتبہ اس کے لیے پریکٹیکلی کوشش بھی ہو چکی ہے. آخری جاندار کوشش جو گزشتہ دور حکومت میں ہوئی تھی جس کے اندر بقایا طور کے پر یہ بل قومی اسمبلی سینٹ سے ہی پاس ہو گیا. جی جی. لیکن اس کے باوجود کوئی کانسپریسی کی وجہ سے اس پہ پریزیڈنٹ کے جو دستخط نہ ہو سکے جس کے یہ پریکٹیکلی جو امپلیمنٹ نہ ہو سکا. جی جی. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنے مقتداؤں, اپنے پیشواؤں, اپنے رہنماؤں اور اپنے مقدسات کے بارے میں ایسی باتیں سننے کے بعد تیار نہیں ہو سکتا جو حالات سے گری ہوں. بالکل. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے اکابرین و مقدسات کی عزت کے اوپر ہم آمادہ تیار رہتے ہیں تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ہے عظمت اور ان کی ناموس کے اوپر کسی کے ساتھ سمجھوتا کر سکے. چنانچہ اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کچھ کانسپریٹرز جو ہیں, کچھ سازشی عناصر جو ہیں وہ اس قسم کی کوششوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن بالآخر اس قسم کی موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ اپنے ٹارگیٹس کو حاصل کرنے ضرور کامیاب ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو طبی اعتبار سے بھی درست ہے, اخلاقی اعتبار سے بھی درست ہے, شرعی اعتبار سے بھی درست ہے, عالمگیر قوانین کی روشنی میں درست ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہاں کتنی بھی رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی کی جائیں, ایک نہ ایک دن جو ہے نا یہ انشاءاللہ بل جو ہے نا ملک کا قانون بن کے رہے گا. جی جی انشاءاللہ بالکل. اچھا علامہ صاحب, صحابہ کرام میں خصوصاً خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور توہین میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر ان کی بے حد توہین کی گئی. اور کیا آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ شیعہ اور سنی علماء کو مل بیٹھ کے ایک ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ جس کے اندر گستاخ کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں قاضی حسین احمد صاحب نے اس کے اوپر بڑی محنت کی تھی اور باقاعدہ ملی یکجہتی کونسل سے ضابطہ اخلاق کو منظور کروایا تھا. ٹھیک ہے. کہ توہین صحابہ و اہل البیت جو ہے وہ حرام ہے جی, اور تنقید صحابہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں موجود. اور تکفیر صحابہ کو باقاعدہ کفر کے اوپر جو ہے نا کفر ہے, اور اس کے اوپر شیعہ سنی تمام اکابرین نے اس وقت جو تھا ایگری بھی کر لیا تھا. تو میں یہ بات سمجھتا شیعہ سنی اس بات کو ایگری کر چکے ہیں, تو اب ہاں بعض یعنی یہ مفاد پرست عناصر پہلے جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کا ماؤتھ پیس بن کر اس بات کو اپنے مسلک کے خلاف سمجھنا یا اپنے مکتب کے خلاف سمجھنا, یہ بات کسی بھی طور کے جو ہے نا روا یا درست نہیں ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں توہین کوئی ایسی چیز نہیں جسے کوئی بھی غیرت مند بندہ یا کوئی بھی بااخلاق بندہ یا کوئی بھی سلیم الطبع آدمی اس کو گوارا کرے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو مشاجرات صحابہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو ہے وہ برحق ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود وہ صحابی رسول ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برادر نسبتی ہیں, وہ آپ کے ہم زلف ہیں, وہ قرآن مجید کے یعنی اس کی نشر و اشاعت کے لیے یا اس کی کتابت کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو باقاعدہ طور پر تحریر کرنے والے ہیں. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں آپ کی جو ایک قرابت داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اور آپ کا جو ایک صحابہ کرام میں مقام ہے بالخصوص بحری جنگوں میں، جو آپ جن کے امیر البحر ہونے کے ناطے بحری اسٹریٹجی کو بدا کرنے والے ہیں، اور آپ نے باقاعدہ طور پر اس مسئلے کے اندر اس دور کی کنٹمپریری قوتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بالکل جو ہے نا ایک جو ہے نا مشاجرات کی نظر کر دینا، اور مشاجرات کو ان کی زندگی اصل انداز ڈومینیٹ کر دینا کہ ان کی تمام سروسز کو ڈینائی کر دیا جائے، یہ بات کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ اور ہمیں اس بات کا جو ہے نا تقاضا کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ جب اب دیگر مذاہب کے مقدسات کو جو ہے نا احترام کرنے میں تیار ہے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے اوپر کیوں آپ جو ہے یہ رویہ اپناتے ہیں؟ بے شک لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ کانسپریسی جس کے اندر مرزا جیلمی جیسے بدقیمت عناصر شامل ہیں، ان کے ذریعے اس کو فروغ دیا جاتا ہے، اور ان کا ٹالرنس لیول جو مسلسل اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، یعنی آپ جیسے کہتے ہیں نا ایک بات برداشت کی پھر اس سے بڑی بات کر دی، پھر وہ برداشت کی پھر اس سے بڑی بات کر دی، تو یہ عمل جو ہے نا کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ بالکل، اور مرزا جیلمی کے کئی ہم نوا جو ہے نا وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے نا اصل میں وہ اہل سنہ کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے اپنے آپ کو یوں شو کرتے ہیں جس طرح وہ ان سے انسپائر ہوئے ہیں۔ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک رافضی ذہن کا آدمی ہے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبرعی ذہن رکھتا ہے، لیکن وہ اس طرح پوز کرتے ہیں گویا کہ وہ جو ہے نا ہم اہل سنت میں سے جو ہے نا وہ ہم اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ بالکل، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے جتنے بھی ملک کے اندر جو ہے نا ہم نوا موجود ہیں، یا تو ان کے اندر ملحدین شامل ہیں، یا ان کا سیکولر قسم کے نافر شامل ہیں، یا اس کے اندر جو ہے نا جہاد کے مخالف شامل ہیں، یا اس کے اندر جو ہے وہ لبرل طبقات کے حامی شامل ہیں، جو بھی دیندار مدارس کا پڑھا ہوا، مکاتب کا پڑھا ہوا، یا علماء کی مجلس بیٹھنے والا کوئی بندہ اسے ابھی تک انسپائر نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے باوجود تاحال جو ہے نا حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے نا جو مثبت جو ہے نا ان کی جو ہے نا توہین ناموس کا تحفظ کرنے کے لیے جو ہے نا قوانین کو وضع نہیں کیا گیا۔ اگر مجموعی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کا قانون بن جائے تو لامحالہ طور پر سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کا بھی جو ہے نا انسداد ہو جائے گا۔ جی بالکل ایسی بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، کچھ دن پہلے جب ہم نے اپنی کمیونٹی اپنے چینل کے اندر یہ بتایا کہ ہم کمنگ سون آپ کا پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ایک سوال جس نے میرا پورا کمنٹ باکس بھر دیا تھا، وہ سوال میں ذرا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب انجینئر محمد علی مرزا جن کے بارے میں آپ کی بہت اپوزٹ کہہ سکتے ہیں یا نیگیٹو خیالات ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں وہ بندہ ہوں جو ملک کے اندر دیوبندی کابرین کے پروگرام میں جاتا ہوں۔ جی بالکل، آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کے اوپر میرے چریوڑ کے اندر خطابات ہوتے ہیں، بالکل بے شک، اور مادی کریم میں میں نے مدار پاکستان گراؤنڈ میں بھی خطاب کیا۔ جی جی بالکل، اسی طرح یہاں پہ بھی جو مرکز ختم نبوت ہے لاہور کا، میں وہاں بھی جاتا ہوں۔ جی، پھر اسی طرح بریلوی مکتب فکر کے دوست ساتھی بھی جو ہے نا مجھے بلاتے رہتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، وہاں بھی میں کئی بار مرتبہ جا چکا ہوں، اور ان کے پروگراموں کے اندر بھی اپنے موقعوں کو بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح ایون کہ میرے شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ٹی وی کے اوپر پروگرام ڈائلاگ ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ جو ہے نا رکھ رکھاؤ کے ساتھ گفتگو کرنے کا قائل ہوں، کیونکہ آپ کا حق اس سے کتنا بھی اختلاف کیوں نہ، آپ کو رکھ رکھاؤ ان سے ملوذات رکھنا چاہیے۔ بالکل ایسی بات لیکن ایک بندہ جو ہے جو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی کے بارے میں بھونکنے کا لفظ استعمال کرے، اور سیدنا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم جو ہمارے مجتہدین ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا ان کو جہل ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور ان کے عقائد کے اوپر جو ہے نا حملے کرے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر سیدنا عمرو بن العاص، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ، اور سیدنا امیر معاویہ، پھر سیدہ عائشہ، پھر سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر جیسی عظیم ہستیوں کے بارے میں تبرعی ذہن رکھے، اور اس کے اندر جو ہے نا کوئی احتیاط بھی اس کے اندر نہ ہو، کوئی اس کے اندر رکھ رکھاؤ بھی نہ ہو، کوئی اس میں ڈیسنسی بھی نہ ہو، تو لامحالہ بات یہ کہ جو ایک غیرت ایمانی کا تقاضا ہے اس کی مناسبت کے ساتھ جو ہے نا ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کھل کے ہمیں ان کا جو ہے نا بند باندھنے حد بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اس بات کا غور کریں، غامدی صاحب یہ فکر ہے، اس میں اگرچہ جو ہے نا سیکولرزم بھی پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر کئی مرتبہ ان کے اندر جو ہے نا ماڈرن اپروچ بھی نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ گفتگو کرتے ہیں، متانت سے کام لیتے ہیں، تحمل سے کام لیتے ہیں، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں جو بندہ شائستگی، تحمل اور اس کے اندر جو ہے نا ڈیسنسی کے راستے کو نہیں سوچتا، آپ کا کتنا بھی اس سے اختلاف کیوں نہ ہو، آپ کو بھی اس مسئلے کے اندر جو ہے نا یہ رویے نہیں چھوڑنے چاہیے، اور علاق کے اندر آنے چاہیے۔ جس ڈومین میں وہ گفتگو کرتے ہیں ہمیں بھی اسی ڈومین میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اب ایک بندہ ہمارے ائمہ کا بھی گستاخ ہے، ایک بندہ صحابہ کرام کا بھی گستاخ ہے، ایک بندہ قرآن مجید کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ چکا ہے، جب ترجمہ قرآن کو پڑھنا جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، فرینچ میں گالیاں دینا ہے۔ تو میں یہ بات سمجھ یہ اتنا کی بکواسیات جس بندے نے تواتر کے ساتھ کی ہوں، اور ایک بات یہ کہ پھر ایک بات ہے امت کے اندر بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام جناب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں، ان کے بارے میں اس نے انتہائی جو ہے نا غلط قسم کے رویے اپنائے ہوں، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس بات کے اوپر جو ہے نا یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے اہل حدیث مکتب فکر جو ہے وہ قبروں سے جو ہے نا ان سے یعنی مدد یا استعانت کا قائل نہیں ہے، یہاں وہ قابر اولیاء کا توسل کا قائل ہے، لیکن اس کے باوجود یار یہ بات تک کوئی طریقہ تو کوئی نہیں کہ آپ قابر اولیاء کرام یا قابر علماء کرام کے بارے میں ایسا رویہ اپنائیں
جو گستاخی پر مبنی ہو, جو توہین پر مبنی ہو, تحقیر کا مبنی ہو. آپ کسی فکر سے بڑی ہستی کے ساتھ یہ اختلاف کر سکتے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات کے ساتھ بھی جناب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی روشنی میں اختلاف کیا ہے. اس کا مطلب یہ علم کے لحاظ سے یا دلیل کے لحاظ سے تو شاگرد بھی استاد کا کئی بار یہ اختلاف کر لیتا ہے, لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ کسی کو بھونکنا کہنا, کسی کو بکواسیات کہنا, کسی کو اس طرح. پھر ہمیں لوگ ہم سے گلا کرتے ہیں کہ آپ مرزا جیل میں جائے, اس کے بارے میں سخت رویہ اپناتے ہیں. سوچنے کی بات یہ جو کابر صحابہ کا احترام نہیں کرتا, جو ان کو جو ہے نا سب و شتم پہ چلا جاتا ہے, جو علماء دین ائمہ دین کا احترام نہیں کرتا, جو اولیاء اللہ کا احترام نہیں کرتا, وہ کس طرح ڈیزرو کرتا ہے اس کا احترام کیا. جی جی بالکل ایسی بات ہے. اچھا علامہ صاحب, میں نے کچھ دن سے جب آپ کی شخصیت پر ریسرچ کی تو میں کسی کو ہائی لائٹ تو نہیں کر رہا, ایک عموماً سوال ہے میرا آپ سے کہ کچھ ایسے اینکر جنہوں نے آپ سے ایک ایسے سوالات کیے جس میں انہوں نے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی آپس میں محبت کے بجائے جو ان کے اختلافات تھے ان کو ہائی لائٹ کیا, ایسی بات ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایسی مقدس شخصیات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, میں صحابہ سے راضی, صحابہ مجھ سے راضی, تو ایسی مقدس شخصیات پر ہر بندے کو آ کر نیگیٹو سوال نہیں اٹھانا چاہیے, یہ ان کو زیب نہیں دیتا. جید علماء کرام کا کام ہے کہ وہ اس معاملے پر بات چیت کریں. دیکھیں یہ ہم نے تو ہمیشہ ان کو ڈسکریج کیا ہے جی, اور ان کو یہ بات کہی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر مداخلت کرنے والا. جی بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک لیڈر تھے, بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ایک سرپرست تھے, بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو تھے ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے. بے شک. اگر وہ ان کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتے جن کے اندر کسی کو وہ کہہ دیتے کہ تم اس مسئلے میں رائٹ ہو یا تم اس میں رانگ ہو یا تم اس طرح کرو گے, تو وہ ان کا ایک مینڈیٹ تھا, ان کا ایک استحقاق تھا, ان کا حق تھا. اچھا ایک بات, یا میرا دادا ابو ہیں وہ میرے چچا اور میرے والد کے جناب کسی جھگڑے کے اندر جو ہے کوئی کمنٹ کر دے تو ان کا حق ہے. بالکل. اب میں کون ہوتا ہوں اپنے چچا کے تبرئی اپنا اڈاپٹ کرنے والا, ان کو گالیاں بکنے والا. میں سمجھتا ہوں یہ طرز عمل بند ہونا چاہیے. اور اکابر صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین کے جو مشاجرات ہیں, اگر کسی وقت کوئی علمی مجلس ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو کسی بھی صورت میں ان کے احترام کے اوپر کسی قسم کی کوئی ان کی توقیر میں کمی نہیں واقع ہونی چاہیے. ویسے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ بنیادی طور کے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے, کتاب و سنت میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے, عقائد کی رہنمائی ہے, عبادات کی رہنمائی ہے, معاملات کی رہنمائی ہے. مشاجرات صحابہ کے ذریعے بعد لوگ جو ہیں رفس کا جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنے کا جو کام کرتے ہیں کسی بھی طور پر یا درست نہیں ہے. اور مشاجرات صحابہ جو ہے اس کے نتیجے کے اندر کچھ ہستیوں کی تنقید کرنے کی کوشش کرنا, ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا, جن میں ہماری مائیں بھی شامل ہیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں دیکھیں اس قدر یعنی ظالم جیسے لفظ یہ بے ادب قسم کا لوگ جو استعمال کرتے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے مسلمانوں کو اس بات کو کوفت ہوتی تکلیف ہوتی ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. اچھا یہ مذہبی سوالات کا یہ ایک میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گا جو کہ میری کمنٹ باکس میں بہت آتا ہے. اہل حدیث جو ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک رفع دین ہے وہ کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اہل حدیث کہتے ہیں رفع دین نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی, آپ ہاتھ یہاں باندھیں یہاں باندھیں یہاں باندھیں, تو اس کا مجھے بتائیں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں, اس کا ذرا وضاحت کریں. دیکھیں بنیادی طور پر بات ہے کہ اہل حدیثوں کا اس بات کا اصرار ہے کہ وہ نماز جو میں روایات کے ذریعے منتقل ہوئی ہے ہم اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو روایات میں جو نماز کا طریقہ ہے اس کے اندر رفع دین کا ذکر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کابر علماء دیوبند جو ہیں وہ بھی جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب وغیرہ اور دیگر کئی علماء اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ بات روایات میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو روایات کا جو چیز موجود ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں, اس کے اوپر اگر آپ مداومت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک سنت کی طرف جو ہم لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ ایک بندہ جو ہے اس کی تحقیق میں یہ بات موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا, تو ہم اتنی سخت بات نہیں کرتے اس کی نماز نہیں ہوئی. لیکن ہم پھر بھی یہی بات کرتے رہیں گے کہ نماز کا ادائیگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روایات اور سنت کے جو نا قریب تر نماز کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر اگر آپ کی تحقیق مکمل ہو گئی ہے اور آپ پھر بھی استخفاف سنت کے ذہن کا کسی کو ترک کرتے ہیں تو اچھی بات نہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب مذہبی سوالات کا ہمارا ختم ہوتا ہے, ابھی ہم چلتے ہیں ذرا سیاسی سوالات پہ. حالیہ انتخابات میں آپ نے الیکشن میں حصہ لیا اور میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی سے آپ اس میں جیت نہیں سکے, تو یہ آپ نے آزادانہ طور پہ الیکشن میں حصہ لیا تھا یا کسی سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا؟ میں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو میں نے پہلے بتایا منشور کا میں حصہ نہیں کہ میں بالکل میں قرآن و سنت موومنٹ کے چیئرمین کے حصہ لیا, اور میری کوشش تھی قرآن و سنت موومنٹ کو رجسٹرڈ اس وقت کروا لیا جائے, جس کے لیے ہمارے ساتھ کئی کینڈیڈیٹس کا بھی رابطہ موجود تھا. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں الیکشن کمیشن نے اس مسئلے میں اسسٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, تعاون نہیں کیا, لیکن ہماری جماعت رجسٹر نہ ہو سکے, مجھے آزاد حیثیت سے جو ہے کنٹیسٹ کرنا پڑا. قرآن و سنت موومنٹ کا پلیٹ فارم بھی میرے پاس کو اویلیبل نہیں تھا. لیکن یہ اللہ کا شکر یہ کہ ہم نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا ہے,
ملک میں آزادی اظہار کے لیے, ملک کے اندر جو ہے انسانی حقوق کے لیے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. میرا مقابلہ شہباز شریف کے ساتھ تھا, جو اس وقت ملک کے پرائم منسٹر بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس بات کے اوپر جو ہے نا کوئی اس بات کے اوپر دباؤ میں نہیں آیا, نہ میں نے ان کے مقابلے کو کسی قسم کا جو ہے نا اپنے آپ کو مروبیت میں نظر پیدا ہوئی. ان کے کھلے وسائل کے باوجود اور انتہابی جو ہے نا اصول اور ضابطوں کی خلاف ورزیوں کے باوجود ہم نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا, اور اس کے باوجود جو ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ہماری دھاندلی بھی ہوئی اور کاغذات کے اندر جو باقاعدہ ٹیمپرنگ بھی کی گئی, لیکن پھر بھی 12,000 ووٹ جو ہمارے شو ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رائے عامہ کو ہموار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب, انشاءاللہ اگر آپ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جمعیت کی ایک اکثریت موجود ہے, تو کیا آپ بھی مولانا کا ساتھ دیں گے؟ ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم تو مشترکات کی بنیاد دینی جماعتوں کو ساتھ دینے تیار ہیں, لیکن یہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ مولانا جو کبھی کبھار پیپل پارٹی یا مسلم لیگ ٹائپ کی جماعتوں کے ساتھ ہیں, تو یہ میرا دین نہیں ہے, نہ ہی ہم اس قسم کی جماعتوں کا ساتھ دینے کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, پارلیمنٹ میں جا کے انشاءاللہ کیا کردار ادا کریں گے؟ اللہ کے فضل و ہمارا جانے کا مقصد ہی صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے انشاءاللہ, اور اس کے لیے جہاں بھی ہمیں موقع ملا, ہم پہلے بھی باہر میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, ہمارے ہر ہفتے 2 کالم چھپتے ہیں دنیا بھر میں. اچھا ماشاءاللہ, ہم اپنے اخبارات کے ذریعے بات پہلے بھی اٹھاتے رہتے ہیں, کالموں کے ذریعے, اپنے مذاکرات کے ذریعے, اپنے مباحث کے ذریعے. تو انشاءاللہ نے اگر موقع دیا تو وہاں پر بھی جا کے کوئی ایسی بات جو خلاف دین ہوگی اس کے جو ہے نا اس کی صداعت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. جی انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب, ہمارے نشست کا بالکل اختتام ہو گیا ہے, تو آپ ہمارے دیکھنے والے سامعین و ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے نئی نسل کو؟ دیکھیں جی, نئی نسل کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ آپ معیشت کا معاملہ چلائیں یا اپنے جو ہے دیگر ملازمت کا معاملہ چلائیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آپ نے ہمیشہ مقدم رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مقدم نہ رکھا اور آپ ڈاکٹر بن گئے تو آپ کو اس بات کا نہیں پتا ہوگا کہ مریض کو نشہ ور ادویات دینی ہے یا ان کو ایسی ادویات دینی ہے جو نشے کے بغیر ہیں. اگر آپ ایک انجینئر بن گئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ سائڈ کے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, اور آپ کی بلڈنگ کے شور کے ساتھ یا آپ کے بلڈنگ کے کوڑا کرکٹ کے ساتھ ان کے جو ہے نا ان کی معاملات میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. یہ آپ کو قرآن سننے لگے گا پتا کہ آپ نے راہ سے تکلیف چیز کو ہٹانا, یہ بھی جو ہے نا ایمان کا حصہ ہے. تو یہ باتیں آپ کو تبھی سمجھ میں آ سکتی ہیں جس وقت آپ کا دین کا تعلق ہوگا. ایک کسان جو کہ فقط کسان ہے, وہ تو کئی ایسی اجناس کی کاشتکاری کر سکتا ہے جو اسلام میں حرام ہے, پوش کی کاشتکاری بھی کر سکتا ہے اور ایسی کئی چیزوں کی کاشتکاری کر سکتا ہے, لیکن یہ چیز اسلام ان کو سمجھائے گا کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر ہماری نئی نسل کو جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کا جو ہے تمسک اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جی شکریہ بہت بہت علامہ صاحب, آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کی اس نشست, اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. اپنی رائے کومنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا, آپ نے خصوصی وقت میں سے وقت نکالا. اسی کے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد ہارون کو دیں اجازت. اللہ حافظ.